بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 10th سبجیکٹ ایجوکیشن، ماڈل پیپر نمبر 4 سالانہ بورڈ 2015، حصہ مروزی ایم سی کیوز نمبر 1۔ پاکستان کی پہلی تعلیمی کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ 1947 یا 1948؟ درست جواب ہے 1947۔ نمبر 2، پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا دورانیہ ہے 2 یا 3؟ درست جواب ہے 2۔ نمبر 3، ثانوی تعلیم کا دورانیہ ہے 4 سال یا 2 سال؟ درست جواب ہے 4 سال۔ نمبر 4، پاکستان میں تعلیم کی بڑی اقسام ہیں 2 یا 3؟ درست جواب ہے 2۔ نمبر 5، سماجی اقدار کو نسل در نسل منتقل کرتا ہے اسکول یا گھر؟ درست جواب ہے اسکول۔ نمبر 6، نصاب کے ذریعے طلباء کی تربیت ہوتی ہے ذہنی یا جذباتی؟ درست جواب ہے ذہنی۔ نمبر 7، مضامین کا انتخاب کیا جاتا ہے تعلیمی مقصد کی روشنی میں یا قومی پالیسی کی روشنی میں؟ درست جواب ہے تعلیمی مقصد کی روشنی میں۔ نمبر 8، وقوفی، تاثراتی اور مہارتی پہلوؤں میں جانچے جاتے ہیں نتائج یا حقائق؟ درست جواب ہے نتائج۔ نمبر 9، مدرسہ کی سرگرمیوں کی اقسام ہیں 2 یا 4؟ درست جواب ہے 2۔ نمبر 10، بچوں کی تحریری صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لیے کون سی سرگرمی مناسب ہے؟ بزم ادب یا تقریری مقابلہ؟ درست جواب ہے بزم ادب۔ نمبر 11، وہ سرگرمیاں جو نصاب کی مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے انجام دی جائیں کہلاتی ہیں نصابی سرگرمیاں یا ہم نصابی سرگرمیاں؟ درست جواب ہیں نصابی سرگرمیاں۔ نمبر 12، کھیلیں سکھاتی ہیں یہ سب یا نظم و ضبط؟ درست جواب ہے یہ سب۔ نمبر 13، مشاورت میں کتنے افراد شامل ہوتے ہیں 2 یا 4؟ درست جواب ہے 2۔ نمبر 14، رہنمائی کے لغوی معنی ہیں راستہ دکھانا یا مسئلہ حل کرنا؟ درست جواب ہے راستہ دکھانا۔ نمبر 15، مشاعر سے مراد وہ فرد ہیں جو مشورہ حاصل کرتا ہے یا مشکلات کا شکار ہوتا ہے؟ درست جواب ہے مشورہ حاصل کرتا ہے۔ حصہ انشائیہ، حصہ اول، سوال نمبر 2، درج ذیل میں سے کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، پاکستان میں کوئی 2 تعلیمی مقاصد بیان کریں۔ جواب پاکستان میں تعلیمی مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، رسمی اور غیر رسمی تعلیم کے ذریعے بنیادی تعلیم کو عام کرنا تاکہ ترک مدرسہ کی شرح میں کمی ہو سکے۔ نمبر 2، ہر بچے کو یکساں طور پر تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کرنا۔ سوال نمبر 2، تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب، انسان کے ذہن سے وحشیانہ پن کو دور کرنا اور اسے اعلیٰ انسانی مقاصد کی طرف موڑنا تعلیم کا اصل مقصد ہے۔ سوال نمبر 3، پیشہ ورانہ تعلیم کی اہمیت بیان کریں۔ جواب، پیشہ ورانہ تعلیم سے ایسی تعلیم مراد لی جاتی ہے جس کے حصول کے بعد لوگ مختلف پیشے اختیار کر کے اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پیشہ ورانہ تعلیم پر تمام تعلیمی پالیسیوں میں خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے چند اہم شعبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں انجینئرنگ، زراعت، تجارت، طب، قانون، بزنس اور کامرس، ہوم اکنامکس، تربیت یافتہ اساتذہ، کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اہم ہیں۔ سوال نمبر 4، میڈیکل تعلیم سے کیا مراد ہے؟ جواب، انسانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے میڈیکل کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ انسانی جان اور صحت کو ہر معاشرے میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں علاج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے اعلیٰ سطح کے میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی ہیں۔
جہاں ایف ایس سی کے بعد طلباء کو انٹری ٹیسٹ کے ذریعے داخلہ ملتا ہے، نرسنگ اور اسپتالوں میں کام کرنے والے دوسرے عملے کی تربیت کے لیے بھی ادارے قائم کیے جا چکے ہیں۔ سوال نمبر 5، ہوم اکنامکس کی تعلیم خواتین کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جواب: ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بدولت خاتون خانہ گھریلو بجٹ بنا کر گھر کو بہتر انداز میں چلا سکتی ہے۔ تعلیم یافتہ خاتون خانہ گھریلو کام کاج اور اپنے بچوں کی نشو و نما بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتی ہے۔ خواتین کی تربیت کے لیے خواتین کے اداروں میں امور خانہ داری اور ہوم اکنامکس کے مضامین اسکول سے یونیورسٹی کی سطح تک متعارف کروائے جا چکے ہیں۔ اس کے لیے علیحدہ کالج بھی موجود ہے۔ سوال نمبر 6، تربیت اساتذہ پر مختصر نوٹ لکھیں۔ جواب: اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم دی جائے تو ہمیں اساتذہ کی تعلیم اور تربیت کو معیاری بنانا ہوگا۔ مختلف سطح کی مختلف تربیتی ادارے یونیورسٹیاں مستقبل کے اساتذہ کی تربیت کا اہتمام کر رہی ہیں۔ عام طور پر ایف اے، ایف ایس سی یا گریجویشن کے بعد ان اداروں میں داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ کھیلوں اور جسمانی تعلیم کے فروغ کے علیحدہ ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 7، پیشہ ورانہ تعلیم اور عام تعلیم میں کیا فرق ہے؟ جواب: پیشہ ورانہ تعلیم سے ایسی تعلیم مراد لی جاتی ہے جس کے حصول کے بعد لوگ مختلف پیشے اختیار کر کے اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پیشہ ورانہ تعلیم پر تمام تعلیمی پالیسیوں میں خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے چند اہم شعبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں انجینئرنگ، زراعت، تجارت، طب، قانون، بزنس اور کامرس۔ ہوم اکنامکس کی تربیت یافتہ اساتذہ کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت اہم ہے۔ عام تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کا اہتمام اسکولوں، کالجوں اور دوسری تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے، لیکن ایسی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص کسی شعبے کا ماہر نہیں بنتا۔ سائنس اور پیشہ ورانہ تعلیم کے علاوہ ہر سطح کی تعلیم کو عام تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ عام لوگوں کو خواندہ بنانے کے لیے جس سطح کی تعلیم ضروری خیال کی جاتی ہے، ایسی تعلیم کو عام تعلیم میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ اس سطح کی تعلیم ملک کے تمام شہریوں کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 8، تعلیم کے کوئی 2 مدارج لکھیں۔ جواب: پاکستان میں تعلیم کے درج ذیل 3 مدارج ہیں۔ نمبر 1 ابتدائی تعلیم، نمبر 2 ثانوی تعلیم، نمبر 3 اعلیٰ تعلیم۔ سوال نمبر 9، ثانوی تعلیم کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب: ثانوی تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ثانوی تعلیم ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک پل کا کام دیتی ہے۔ ثانوی کے طلباء پیشہ ورانہ یا اعلیٰ تعلیم کے دوسرے اداروں میں داخلہ کے اہل ہوتے ہیں۔ ثانوی تعلیم اعلیٰ اور پیشہ ورانہ تعلیم کی بنیاد ہے۔ مزید تعلیم جاری نہ رکھنے والے طلباء کے لیے یہ بذات خود ایک منزل کی حیثیت رکھتی ہے۔ عموماً ثانوی تعلیم کے مراحل میں طلباء کی نظریاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کا رخ متعین ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل میں سے کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 1، نصاب کی تعریف بیان کیجیے۔ جواب: نصاب ان تمام سرگرمیوں، تجربات، مہارتوں، رجحانات، علوم اور تحقیقات پر مشتمل ہوتا ہے جو مدرسے کے زیر اہتمام بچوں کی ذہنی، اخلاقی، سماجی، روحانی اور معاشرتی کردار اور سیرت کی تعمیر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، تدریسی مواد میں تبدیلی کس وجہ سے آتی ہے؟ جواب: وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرہ میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ معاشرہ میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ مقاصد تعلیم میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور مقاصد کی تبدیلیاں تدریسی مواد اور مضامین میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں۔ سوال نمبر 3، وقوفی اندازِ جائزہ سے کیا مراد ہے؟ جواب:
وقوفی کا تعلق معلومات اور علم سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، جائزہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: جائزہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس سے حاصل کردہ نتائج طلباء کے اکتساب میں خوبیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کے علاوہ نصاب کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی عیاں کرتے ہیں۔ جائزہ آئندہ نصاب سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور یوں نصاب سازی کے عمل کا اہم حصہ بن جاتا ہے۔ جائزہ کے لیے مشاہدہ، آزمائش، انٹرویو، عملی، زبانی، تحریری، مروزی اور موضوعی طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5، ٹیکسٹ بک بورڈ کا بنیادی کام کیا ہے؟ جواب: ٹیکسٹ بک بورڈ کا بنیادی کام منظور شدہ ڈرافٹ کو ٹیکسٹ بک یا کتاب کی شکل میں فراہم کرنا ہے۔ سوال نمبر 6، جائزہ کا مہارتی انداز سے کیا مراد ہے؟ جواب: مہارتی کا تعلق کسی ہنر کے اکتساب سے ہوتا ہے۔ ان تینوں پہلوؤں کا جائزہ نصاب، اساتذہ اور دیگر سہولتوں کو جانچنے میں مدد دیتا ہے۔ سوال نمبر 7، 4 تدریسی طریقوں کے نام تحریر کیجیے۔ جواب: مختلف اقسام کے تدریسی طریقے دریافت ہو چکے ہیں، مثلاً تقریری طریقہ، بحث و مباحثہ کا طریقہ، مثلی طریقہ، منصوبی طریقہ، ٹیم ٹیچنگ وغیرہ۔ کوئی بھی ایک طریقہ تدریس 100% درست یا بہترین نہیں ہوتا، بلکہ مختلف طریقہ ہائے تدریس مختلف صورتوں میں بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8، طالب علم کے کردار کے 2 نمایاں پہلو بیان کیجیے۔ جواب: نصاب طالب علم کے درج ذیل پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جسمانی نشوونما، نمبر 2، ذہنی نشوونما، نمبر 3، جذباتی نشوونما، نمبر 4، معاشرتی نشوونما۔ سوال نمبر 9، بوائے اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ کی اہمیت بیان کیجیے۔ جواب: بوائے اسکاؤٹ یا گرل گائیڈ بن کر بچے میں دوسروں کی خدمت کا جذبہ ابھرتا ہے۔ طلباء میں تعاون، اتفاق، اتحاد، ہمدردی جیسے جذبات ابھارنے کے علاوہ معاشرے میں بہتر طور پر جذب ہونے کے قابل بناتی ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل میں سے کوئی سے 6 اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، مدرسہ میں ہونے والی سرگرمیاں کس نوعیت کی ہوتی ہیں؟ جواب: مدرسہ میں ہونے والی سرگرمیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ انتظامیہ اس قسم کی تمام سرگرمیوں اور فعالیتوں کو منظم کرتی ہے۔ ان سرگرمیوں میں کچھ تو انتظامی نوعیت کی ہوتی ہیں، جبکہ دیگر سرگرمیوں کا تعلق طلباء کی ہمہ گیر اور ہمہ جہت نشوونما سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، کوئی سی 2 ہم نصابی سرگرمیوں کے نام لکھیں۔ جواب: ہم نصابی سرگرمیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کھیل کود، جسمانی ورزشیں، ایتھلیٹکس، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، دوڑیں وغیرہ۔ نمبر 2، ادبی و تفریحی سرگرمیاں، مذہبی ادب، تقریری مقابلے، تعلیمی سفر وغیرہ۔ نمبر 3، کلب اور سوسائٹیاں، یعنی بوائے اسکاؤٹس، گرل گائیڈز، سائنس سوسائٹی، فوٹوگرافک کلب، ڈرامٹک کلب، اسکول بینڈ وغیرہ۔ سوال نمبر 3، طلباء میں بوائے اسکاؤٹ سے کیا جذبہ ابھرتا ہے؟ جواب: بوائے اسکاؤٹ بن کر بچے میں دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ ان میں حکم ماننے اور لیڈر بننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر سرگرمیاں بھی طلباء میں تعاون، اتفاق، اتحاد، ہمدردی جیسے جذبات ابھارنے کے علاوہ معاشرے میں بہتر طور پر جذب ہونے کے قابل بناتی ہیں۔ سوال نمبر 4، ماحول سے کیا مراد ہے؟ جواب:
ارد گرد کے حالات جو کسی واقعہ یا سرگرمی کے چاروں طرف موجود ہوتے ہیں، یہ حالات جغرافیائی، معاشی، انسانی، ثقافتی اور سہولیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 5، ہم نصابی سرگرمی سے کیا مراد ہے؟ جواب، وہ سرگرمیاں جو نصاب کے مقاصد کو تو مدد فراہم کریں لیکن ان کا ذکر نصاب کی دستاویزات میں موجود نہ ہو اور جو طالب علم کی ہمہ گیر و ہمہ جہت نشوونما کا فریضہ بھی انجام دیں، ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 6، رہنمائی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، رہنمائی کے لغوی معنی راستہ دکھانے، نشاندہی کرنے، آگے آگے چل کر پیروی کرانے یا مشکل میں مدد کرنے کے ہیں۔ سوال نمبر 7، مشیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، مشیر سے مراد وہ فرد ہے جو مشاورت کے عمل کے ذریعے طلباء اور دیگر افراد کے پیچیدہ اور گمبھیر مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ سوال نمبر 8، تعلیم کے جدید مفہوم کے مطابق معلم کے 2 فرائض تحریر کریں۔ جواب، جدید مفہوم میں تعلیم اور استاد کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہو گئی ہے کہ وہ طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو اور ہمہ گیر نشوونما کرے اور جہاں جہاں ضرورت ہو طالب علم کی صلاحیتوں کے مطابق اس کے مسائل اور مشکلات کو دور کرنے میں طالب علم کی مدد کرے۔ تعلیم کے اس جدید مفہوم کی بنا پر اب یہ ضرورت بھی محسوس کی جانے لگی ہے کہ معلم رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے۔ سوال نمبر 9، طلباء میں منفی رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جواب، بعض بچوں میں کچھ لوگوں کے بارے میں منفی رویہ نفرت و حقارت اور انتقامی و جذباتی کیفیات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ حصہ دوئم، کوئی سے 3 سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 5، پاکستان کے عمومی مقاصد تعلیم بیان کریں۔ سوال نمبر 6، تعلیم کے مدارج کے بارے میں تفصیل سے لکھیے۔ سوال نمبر 7، اجزائے ترکیبی نصاب میں ربط کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 8، نصاب تعلیم میں کیا کیا سرگرمیاں اور تجربات شامل کیے جاتے ہیں؟ سوال نمبر 9، طلباء کے نفسیاتی اور معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالیں۔